سبحان اللہ۔ مالک کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا کہ غوث پاک دیتے ہیں تو ہم ان کے نام پہ لٹایا کرتے ہیں، قسمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ بات کھلی تو چلی گئی، میں ریزہ پیش کر رہا تھا، غوث پاک ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا مقام، ایک ایسی ذات جن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ایک جرأت اور ایک ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی اہمیت اور معاملات کا مقام نہیں ہے جو ایسی بڑی شخصیت کا ذکر کریں، اس لیے کہ غوث پاک بڑی بہت ہی ایک رازدار شخصیت ہے، ان کے راز کو، ان کے مقام و مرتبے کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، حقیقی معنوں میں اگر کوئی جانتا ہے تو صرف پروردگار عالم جانتا ہے۔ وہ کتنے بلند والا تھے، وہ کتنے بڑے لوگ تھے، اور یہ بات اگر کوئی دوسرا کوئی ایسے ویسے لوگ کہتے تو ہم نہ مانتے۔ کئی صدیوں، ان تمام تر کئی صدیوں میں ایک ایسے ریسرچ اسکالر ہے، ایک ایسے اسلامک اسکالر ہے، ایک ایسے محقق جنہوں نے جب قلم کو بند کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ماننے پر ہمیں مجبور ہونا پڑا کہ حقیقی معنوں میں غوث پاک کی شخصیت اتنی بلند والا۔ سننا چاہیں گے کون شخصیت، کس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ کیا فرمایا کہ مرحبا رنگ ہے کیا سب سے نرالا تیرا، مرحبا رنگ ہے کیا سب سے نرالا تیرا، جھوم اٹھا جس نے پیا وصل کا پیالہ تیرا، جھوم اٹھا جس نے پیا وصل کا پیالہ تیرا، اولیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں اجالا تیرا، اولیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں اجالا تیرا، مرحبا رنگ ہے کیا سب سے نرالا تیرا، جھوم اٹھا جس نے پیا وصل کا پیالہ تیرا، اولیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں اجالا تیرا، قلم رضا وجد میں آتا ہے پکار کر کہتا ہے کیا مرتبہ ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا، اونچے اونچوں کے قدم مالا تیرا، وہ شخصیت امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے۔ کئی سو سالوں میں ایسا عالم پیدا نہیں ہوا ہے، کئی سو سالوں میں ایسا محقق پیدا نہیں ہوا ہے، جس بات پر مہر بند کر دے اس کو ہم نہیں خیر بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غیر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ شخصیت حضور اعلیٰ حضرت کی ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے فرما دیا واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مزید آگے فرماتے ہیں نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، روئے و شمس کا صدقہ رخ زیبا تیرا، روئے و شمس کا صدقہ رخ زیبا تیرا، فرماتے ہیں کہ زلف واللیل سے مہکا ہے امامہ تیرا، زلف واللیل سے مہکا ہے امامہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں اسیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء اسیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کئی سالوں سے ہم یہ شعر سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس شعر کی توشیح، اس شعر کی تشریح اور توضیح ہمیں نہیں معلوم کہ اس شعر کے معاملات کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اگر اس کی توضیح اور تشریح کی جائے تو کئی سو صفحات ہو جائیں گے، تب جا کر ایک شعر کی تشریح ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، فرمایا ملنے سے مراد ٹچ نہیں ہے، ملنے سے مراد چھونا نہیں ہے، ملنے سے مراد لمس نہیں ہے، فرمایا ملنے سے مراد یہ ہے جب کوئی اونچی چیز ہوتی ہے، جب کوئی بلند و بالا چیز ہوتی ہے، جب کوئی بلند مقام چیز ہوتی ہے تو لوگ اپنی آنکھوں کو مل مل کے بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ تو ہم آپ نہیں، اولیاء ملتے ہیں تلوہ تیرا، جب اولیاء فرماتے ہیں کہ طلبے کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو ملنا پڑتا ہے تو ان کے جلووں کو دیکھنے کے لیے ہے بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ و مولانا مفتی انوار حسین سبحانی صاحب قبلہ
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلوہ تیرا. سلیم صاحب راجو ہے کہاں توجہ ہے آپ کو. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ جس کا انتخاب فرماتے ہیں غوث اعظم, توجہ ہے, جس کا انتخاب غوث اعظم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ میں کہاں اور کہاں تیرا مقام تربت. کریم بھائی دیکھیں گے, میں کہاں اور کہاں تیرا مقام قربت. میری اوقات ہی کیا تھی کہ یہ پاتا رفعت, میری اوقات ہی کیا تھی کہ یہ پاتا رفعت. تیری چوکھٹ میں عطا کی یہ مسلسل عزت, تیری چوکھٹ میں عطا کی یہ مسلسل عزت. میں کہاں اور کہاں تیرا مقام قربت. میری اوقات ہی کیا تھی کہ یہ پاتا رفعت, تیری چوکھٹ میں عطا کی یہ مسلسل عزت. قلم رضا اپنا بجن میں آتا ہے, پکار کر کہتا ہے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں رہے دور کا ڈو. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا. اور کیا فرماتے ہیں کہ علم میں فرد کے وہ زہد میں یکتا ہوں گے. توجہ دیکھیں گے, شاعر اسلام سے بیٹھے ہوئے ہیں, سبھی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے شعر. علم میں فرد کے زہد میں یکتا ہوں گے, اہل سجادہ و تسبیح و مصلی ہوں گے. علم میں فرد کے وہ زہد میں یکتا ہوں گے, اہل سجادہ و تسبیح و مصلی ہوں گے. میں نے مانا کہ وہ فضائل میں کیا کیا ہوں گے, میں نے مانا کہ فضائل میں وہ کیا کیا ہوں گے. قلب رضا وجد میں آیا, پکار کر کہتا ہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا. غوث پاک کا جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے. اور یہ ذکر کرنا آپ سوچو کہ صرف یہیں تک نہیں, یہ ذکر کرنا ہمارے لیے یہاں بھی کام آئے گا, مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی کام آئے گا. جس چیز کی عادت ہوگی نا وہ چیز انسان کو ہمیشہ زبان پر رہا کرتی ہے. غوث پاک کا نام جیسے جیسے لیتے جاؤ گے تمہارے معاملات بڑھتے چلے جائیں گے. اور مزید فرماتے ہیں, کیا فرمایا کہ ہم در غیر کو خاطر میں بھلا کیا لاتے. توجہ ہے, ہم در غیر کو خاطر میں بھلا کیا لاتے. عمر گزری تیری دہلیز پہ ٹکڑے کھاتے. غوث پاک کی بات ہے, غوث پاک کی بات ہے. ہم در غیر کو خاطر میں بھلا کیا لاتے, جس کے دامن میں قادری دامن ہو, جس کے دامن میں غوث, جس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہو, جس کے پاس غوث اعظم کی نسبت ہو, جس کے زبان پہ غوث اعظم کا نام ہو, تو سنو پھر اس کو کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے, فقیر کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ہم در غیر کو خاطر میں بھلا کیا لاتے, عمر گزری تیری دہلیز پہ ٹکڑے کھاتے. کوئی کیوں مارے تیرے ہوتے تیرا کہلاتے. قلب رضا پر ارشاد فرماتا ہے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حج تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا. زندہ سروں سے قدم مالا تیرا. اللہ اکبر, جتنی تعریف کی جائے مستند شخصیت کی تعریف ہو رہی ہے اور مستند کلام پیش کیا جا رہا ہے. مستند کلام ہے, کوئی ایرے ویرے خیر کا کلام نہیں ہے. جس کا کلام ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہے. تضمین جن کی ہے وہ پیر نصیر الدین. بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کا چرچہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری اور آپ کی بساط نہیں ہے. میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسنی پھول تیرا روئے دل آرا گلزار. شعر دیکھیں, حسنی پھول تیرا روئے دل آرا گلزار, ہو کے مہم جلبوں میں نظارہ گلزار, ہو کے جلب محبوب, ہو کے مہم, ہو کے جلبوں میں محبوب نظارہ گلزار. اور مزید فرماتے ہیں کہ لہجے خوشبو میں جھوم کر لہجے خوشبو میں پکارا گلزار. فرماتے ہیں تو ہے نوشا, براتی ہے یہ سارا گلزار.
آئی ہے فصل سمنگوند کے زہرا تیرا کیا بات ہے، کیا بات ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس محفل میں ہیں، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی نظر نہیں ہے اس محفل میں، غوث اعظم کی براہ راست نظر ہے، غوث اعظم براہ راست آپ کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، کون ہے دیوانہ جو میرے نام پہ مچل رہا ہے، کون دیوانہ جو میرا نام لے رہا ہے؟ آپ کہو کہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں، یہ بات حق ہے، جب غوث اعظم کا نام لے کر کہ انہیں پکارتا ہے تو غوث اعظم فوراً حاضر ہو جایا ہے۔ یہ حقیقی بات ہے، بارہا میرے ساتھ ہوا ہے، جب کہیں اکثر ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں، اکثر کہیں بھی ایسا معاملہ ہو جائے، کہیں گاڑی میں ہے، کہیں سفر میں، حضر میں، کہیں بھی کچھ ایسا مسئلہ ہوا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ معاملہ پیش آئے گا، لڑکھڑا گئے، ایسا لگتا ہے گریں گے، زبان سے برجستہ نکلتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ میں بارہا بتا رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے لگتا ہے کسی نے ہاتھ کو بڑھا کر روک لیا، یہ حقیقی بات ہے، اس لیے کہ غوث اعظم وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں جتنا ذکر کیا جائے، جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ حضرات موتمنقار، میں نے عرض کرنے لگا ہوں، آئیے آج ہم لوگ اس محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ نسبت سے تعلق رکھتی ہے، ہماری نسبت غوث اعظم سے ہے، ہماری نسبت غریب نواز سے ہے، ہماری نسبت مخدوم سمنا سے ہے، ہماری نسبت وارث دیوا سے ہے، ہماری نسبت اعلیٰ حضرت سے ہے، ہماری نسبت حضور مفتی اعظم ہند سے ہے، ہماری نسبت سرکار قادر الشلکیہ سے ہے، جیسی نسبت ہوتی ہے انعام بھی ویسا عطا ہوتا ہے، جیسی عقیدت ہوتی ہے انعام بھی ویسے عطا ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو نسبت کیسی کیسی سٹرونگ ہونی چاہیے، وہ تو بزرگوں کی بارگاہیں ہیں۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت جلال الدین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ جلال الدین نقشبندی بغداد شہر کے بہت بڑے بزرگان دین ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کی دربار سے ایک بادشاہ جو سمرقند اور بخارا کا بادشاہ ہے، اس کا گزر ہوتا ہے، گزر ہو رہا ہے، پورے چاہو لشکر کے ساتھ ہے۔ اب دربار جو حضرت جلال الدین نقشبندی کا ہے، آپ کے دربار کی قالین گردآلود ہو گئی ہے، بہت ساری گرد لگی ہوئی ہے، مریدوں نے سوچا کہ اس گرد کو صاف کر دیا جائے، قالین کو دربار سے خانقاہ سے نکال کر باہر روڈ میں لاتے ہیں، اب اس کو چھاڑتے ہیں، چھاڑنے پر گرد نکل رہی ہے، دھول نکل رہی ہے، دھول کی وجہ سے راستہ صاف و شفاف نہیں ہے۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے، بادشاہ کی سپہ سالار نے آگے بڑھ کر ان لوگوں سے کہا، انہیں معلوم نہیں سمرقند کا بادشاہ رہا ہے، اس کام کو روک دو، بادشاہ یہاں سے گزر جائے گا پھر اپنے کام کو کرنا۔ اب اس کے بعد معاملات کیا پیش آتے ہیں، جا کر سپہ سالار نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ حضرت جلال الدین نقشبندی کی خانقاہ ہے، ان کے مریدین ہیں، ان کے در کی چادر کو، ان کے در کی دری کو، ان کے گھر کی قالین کو جھاڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ جا کر انہیں منع کر دو، انہیں منع کر دو کہ وہ جھاڑے، ہٹے نہیں اور تیزی سے جھاڑتے ہوئے نظر آئے۔ بادشاہ آگے پہنچ گیا، لوگوں نے روکا کہ حضرت جائیں گے تو دھول آپ پر آ جائے گی، کہا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فوراً بادشاہ آگے پہنچتا ہے، بادشاہ آگے پہنچا، لوگوں سے کہا اور تیزی سے جھاڑو، فرماتے ہیں دھول اتنی تیزی سے نکلنے لگی، فرمایا بادشاہ کے جسم پہ لگنے لگی، پورا جسم گردآلود ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے تاج کو اپنے سر سے ہٹا دیا، پورے بال گردآلود ہو گئے، پورے خاک میں وہ غسل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا اور اس سے بتایا کہ سن بادشاہ سمرقند، اللہ نے تجھ پر عذاب بھیجا تھا، اللہ نے تجھ پر عذاب بھیجا تھا، اللہ نے تجھ پر اتنا شدید عذاب بھیجا تھا، لیکن کل تو نے اللہ کے محبوب کے در کی جو خاک لگائی ہے، اس سے تم نے غسل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عذاب واپس آ جاؤ، اس شخص نے میرے محبوب کے در کی خاک لگا لیا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ فرمایا کہ محبوب کے در کی خاک لگایا ہے، اللہ اکبر،
محبوب کے گھر کی خاک لگایا تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ عذابوں کو واپس کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب محبوب کے در کی خاک کے ذروں کا یہ عالم ہے, در کی خاک کے ذرات کا یہ عالم ہے, تو محبوب کا عالم کیا ہوگا, محبوب کا عالم کیا ہوگا. یہ تو حضرت جلال الدین نقشبندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ان کے سرتاج بڑے پیر غوث اعظم کا عالم. ایک ابدال جس کا مقام ابدالیت چھن گیا, اپنے مقام سے اسے معزول کر دیا گیا ہے, لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے, کبھی کسی ولی کے پاس, کبھی کسی ولی کے پاس, کبھی کسی ولی کے پاس, سارے ولیوں کے پاس پہنچا, کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. سب نے تقدیر کو دیکھا, دیکھ کر بتایا کہ تمہاری تقدیر میں شقی لکھا ہے, تمہارا معاملہ ہم سے حل نہیں ہوگا, تمہارا معاملہ ہم سے حل نہیں ہو پائے گا. اگر حل ہوگا تو ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی جگہ ہے. کون سی جگہ؟ کہا چلے جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کا آستانہ. توجہ ہے آپ فرمایا کہ شیخ عبد القادر کا آستانہ ہے. 360 اولیاء کرام کے در سے پھرنے کے بعد پریشان ہے کہ پھر سے مجھے مرتبہ ابدالیت مل جائے, پھر سے میں ابدال بنا دیا جاؤں. کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. کہا غوث پاک کے پاس چلے جاؤ. اچھا, غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر تھے. انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ ولی کامل کی پہچان کیا ہے. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے. دیکھیے غوث پاک دیکھ رہے ہیں, ادب سے بیٹھے آپ, ادب سے بیٹھے. غوث پاک کی نظر ہے, محفل چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی ہے, محفل کی نسبت بڑی ہوا کرتی ہے, اس لیے اگر لینا ہے ادب سے بیٹھو. فرمایا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ ولی کامل کون ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ آپ ہی بتاؤ کون ہوتا ہے. تو شخص بیٹھے تھے, کہا ہماری نظر میں تو ولی کامل وہ ہے جو آنکھوں کو بند کر کے لوح محفوظ کو دیکھ لے. لوح محفوظ کو دیکھ لے, وہ ولی کامل ہے. غوث پاک نے فرمایا کہ وہ میری نظر میں ولی ناقص ہے, ولی ناقص ہے, کامل نہیں ہے. لوگوں نے قدم کو ہاتھ لگایا, سرکار پھر ولی کامل کون ہے. کہا حضور دنیا میں آنکھوں کو بند کر کے دیکھتے ہیں, کھول کے نہیں. کہا وہ کسی طرح دیکھتے ہوں, میری نظر میں وہ ولی ناقص ہے, کامل نہیں ہے. فرمایا سرکار آپ بتائیں ولی کامل کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں سنو, میری نظر میں ولی کامل وہ ہے جو صرف لوح محفوظ کو دیکھ نہ سکے, بلکہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اسے مٹا بھی سکے, جو چاہے اس میں لکھ لی سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ ہے ولی کامل جو صرف دیکھے نہ بلکہ جو چاہے لکھ سکے, جو چاہے مٹا سکے. اللہ اکبر. غوث پاک کی بارگاہ میں اسٹینڈرڈ دیکھیں. اب وہ ابدال روتے گڑاتے جب طیارے غوث اعظم میں پہنچا, باؤنڈری کراس کیا, پیروں میں فرم آیا, لڑکھڑاہٹ, تھر تھر کانپنے لگا. کس کے پاس جا رہا ہوں؟ وہ جو ولیوں کے سلطان ہیں, وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. ان کے سامنے کیسے بات کروں گا, میری زبان کیسے نکلے گی, میری زبان کس طریقے سے سامنے آئے گی. سوچ رہا ہے, تھر تھر کانپ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ تھر تھر کانپتے کانپتے زمین پر گر جاتا ہے, زمین پر گر جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا زمین پر گرا, چہرے پر غوث پاک کے تیار کی مٹی لگ گئی, پیشانی پر مٹی, آنکھوں پر مٹی, بالوں میں مٹی, مٹی لگ گئی. اب رو رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, مولا اتنی استقامت دے دے, اتنی طاقت و قوت دے دے, میں تیرے محبوب سے باتیں تو کر سکوں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا دیکھنا تھا کہ غیب سے آواز
आवाज आती है, सुन अब तुझे गौस पाक से मिलने की जरूरत नहीं है, तू जा वापस चला जा, इसलिए कि तेरे जिस्म ने मेरे महबूब के दर की मिट्टी लग गई है, तो माफ करते हैं और तुझको उससे भी बड़ा पोस्ट और इनाम अता करते हैं। सोचो गौस पाक के दर की मिट्टी का ये आलम है, जो 360 वलियों की बारगाह में मामला हल न हुआ, तो गौस पाक की बारगाह की मिट्टी लगने से हल हो गया। क्या मकाम है गौस पाक का, उनके दर की मिट्टी का ये आलम है, सोचो उनका मकाम क्या हो। अल्लाह अल्लाह। अब यहीं से अंदाजा लगाओ कि हम कितने बड़े बुजुर्ग की महफिल सजाए हुए हैं, कितने बड़े बड़े की महफिल सजाए हुए हैं। ऐसे नहीं आला हज़रत ने कहा वाह क्या मर्तबा है गौस के वाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा। अल्लाह अकबर। इस शेर पर अगर तकरीर की जाए तो मैं बड़ी बात नहीं करता, कई घंटे हो सकती है गुफ्तगू, कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन उनका जिक्र नहीं खत्म होगा। हम थक सकते हैं, हमारे अल्फाज खत्म हो सकते हैं, हमारी आवाज शिकस्त खा सकती है, लेकिन जिक्र गौसे आज़म नहीं खत्म होगा। बड़े बहुत मुबारकबाद है आप लोग, आप लोगों ने महफिल को सजाया है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम ख़ैर, आपने एक नाम सुना होगा हज़रत शेख अकबर, नहीं सुना? मैं बताता हूँ ना, सुना होगा आपने। मैंने आज अर्ज़ किया कि हज़रत शेख अकबर ये हज़रत सरकार बड़े पीर के खलीफा, उनके साहबजादे जिनका लक़ब शेख अकबर, जिनका पूरा नाम हज़रत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी है। हज़रत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी ये ऐसी शख्सियत है, ये ऐसे सय्यद आलिम दीन है, ऐसे इमाम सूफिया हैं जिनकी किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में सिलेबस में शामिल है। वैसे मकाम और मरातब पर फाइज हैं। निस्बत की बात है, और मैं आपको बताऊं कि गौस पाक से जिसको निस्बत है उस जमाने में इतना बुलंद हो गया। आपके वालिद शेख अरबी है, सरकार गौस पाक का जमाना है, पहुंचे गौस पाक के पास, अर्ज किया सरकार आपसे बड़ा कोई वली नहीं है, गुजारिश आपसे है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरा नस्ब आगे बढ़े, ये बरकतें आगे जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। गौस पाक की बारगाह में बात हो रही, गौस पाक ने आंखों को बंद किया, बंद करके लोहे महफूज पर देखते हैं, देखने के बाद फरमाया शेख अरबी तुम्हें औलाद नहीं होगी। कहा हुजूर क्यों नहीं होगी? कहा लोहे महफूज में तो लिखा ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में औलाद है ही नहीं। दूर बैठे थे, थोड़ा करीब आगे कदमों को पकड़ लिया, बोले हुजूर अगर लिखी होती तो हम आते ही क्यों नहीं? अगर लिखी होती तो हम यहाँ क्यों आते? अल्लाह अकबर। आप मुस्कुराते हैं, और जब आपने आप और फरमाया कि हुजूर आप ही तो फरमाते हैं कि वली कामिल वो होता है जो सिर्फ देख ना सके बल्कि देख जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा। आप ही फरमाते हैं, सरकार लिखवाए ना, सरकार लिखवाए ना। अल्लाह अकबर। क्यों लिखवाए? अल्लाह अकबर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा। जब रब राजी होता है गौस पाक से तो कलम उनके हाथ में देता है, कहा जो चाहे मर्जी को लिख लिख। हज़रात मोहतरम को गौस फरमाया, गौस पाक को जलाल आया। जब उन्होंने उनके मकाम का जलाल आया, कहा शेख अरबी फौरन खड़े हो जाओ, मेरी पुश्त से अपनी पुश्त लगा लो, तवज्जो है, मेरी पुश्त से अपनी पुश्त लगा लो। फरमाया पीछे बैठ जाओ। कुछ देर के बाद सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मुबारक हो अल्लाह ने एक बच्चा मेरी पुश्त में बाकी रखा था जब मैं तुझको अता करा। हज़रते जब 9 महीने गुजरे, 9 महीने गुजरने के बाद जब विलादत होती है तो शहजादा पैदा होता है, नाम है मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी। मचल के बोलो। अहले अरब में
امام الصوفیہ آپ کو کہا جاتا ہے، بہت بڑے امام، بہت بڑے، یہاں بہت لوگ کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ یونیورسٹی وغیرہ میں آپ کی تحقیق ہوتی ہے، یونیورسٹی میں آپ کے اعتبار سے یہاں ریسرچ ہوتی ہے، تو ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ کیسے بزرگ، حضرت ابن العربی یہ کیسے بزرگ ہے؟ سورہ یوسف، حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا آپ نے واقعہ قصہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف کو، حضرت یوسف پر حضرت زلیخا فریفتہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ واقعہ وہ اپنی قصہ ضرور سنا ہوگا کہ 7 دروازوں کے اندر، 7 محل کے اندر، کسی قول کے مطابق 7 محل کے اندر، 7 کوٹھیوں کے اندر جب حضرت زلیخا نے ارادہ بنا لیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اب اس سچویشن میں، اس حالات میں مفسرین نے بڑے بڑے اپنے انداز سے لکھا کہ اس وقت اللہ کی دلیل سامنے آئی نظر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے، اور کیا فرماتے ہیں مفسرین نے، کسی مفسر نے لکھا کہ اس وقت حضرت جبریل سامنے آ گئے تھے، کہا کہ حضرت یوسف چادر نبوت کو داغدار مت ہونے دینا، کسی نے لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے تھے کہ میرے بیٹے چادر نبوت کو کبھی داغدار مت ہونے دینا، کسی مفسر نے لکھا وہ کنواں سامنے آ گیا تھا جس کنویں میں آپ کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کشمکش میں تھے کہ لوگوں نے کچھ لکھا، لوگوں نے کچھ لکھا، لوگوں نے کچھ لکھا، سنو محی الدین ابن العربی کا مقام دیکھو، انہوں نے سوچا میری نسبت تو غوث پاک سے ہے، فرماتے ہیں مفسرین نے جو لکھا ہو چلو حضرت یوسف سے ہی خود نہ پوچھ لیا جائے، حضرت یوسف سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے، اللہ اکبر، تاریخ شاہد ہے، حضرت ابن العربی وہ شخصیت ہے، فرمایا کہ حضور پر درود پاک پڑھا، حضور پر درود پاک پڑھا، فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم بڑا ہونا شروع ہو گیا، جسم بڑا ہونا لگا، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر، فرمایا کہ جسم بڑا ہونے لگا، پہلا آسمان نیچے ہے، حضرت محی الدین ابن العربی اوپر، مچل کے بولو سبحان اللہ، دوسرا تیسرا، یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنا معاملہ حل فرمایا، وہ ہے حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ، جب آپ کے حکمی بیٹے، حکمی بیٹے، نسبت حکمی بیٹے، جب آپ کے حکمی بیٹے کے پاور کا یہ عالم ہے، سوچو غوث اعظم کی پاور کا غوث اعظم کے ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ہم نسبت والے ہیں اور نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے، اب سوچو ذرات جو ذرے بارگاہوں سے لگ گئے تو مقام ہے تو اللہ، اس شخصیت کی بات بہت دور ہے، اللہ اکبر، غوث پاک نے بہت بے شمار معاملات، آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا، بڑی فضیلتیں ہیں آپ کی، میں آپ کے تعلق سے عرض کرنے لگا ہوں، میں نے بھی عرض کیا تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، توجہ مقام میں بتاؤ آپ کو، مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اور اپنا امامہ شریف حضرت علی اور حضرت عمر کو دیا اور دے کر کے بھیجا کہ جاؤ قرن چلے جاؤ، میرا ایک دیوانہ رہتا ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ آپ کی دیکھیں، غوث پاک کا مقام دیکھیں، غوث پاک، حضرت مولا کائنات شیر خدا، اللہ اکبر، بڑی شخصیت، حضرت عمر افضل البشر بعد الانبیاء، فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، وہ مقام حضرت عمر کا، خلیفہ دوم، امام المسلمین، اللہ اکبر، دونوں لوگ لے کے آئے حضرت اویس قرنی کے پاس، مچل کے بولو سبحان اللہ، اویس قرنی کا نام جب آتا ہے تو محبت سینے میں ابال مارنے لگتی ہے، لگتا ہے اللہ کون اویس قرنی، اللہ اللہ، جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا، سارے صحابہ کی موجودگی میں فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے
کہ اس زمین میں سب سے بڑا میرا دیوانہ کون ہے عاشق کون ہے حضرت ابو بکر موجود ہیں عمر موجود ہیں عثمان غنی موجود ہیں حضرت بلال حبشی موجود ہیں سارے صحابہ کی موجودگی میں مصطفیٰ نے جب یہ فرمایا کہ سب سے بڑا عاشق کون ہے زمین پر میرا سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کوئی صدیق اکبر کو دیکھ رہا ہے کوئی بلال حبشی کو دیکھ رہا ہے کوئی عثمان غنی کو دیکھ رہا ہے جب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر جب وہ خاموش ہوئے تو کہتے حضور آپ ہی بتا دیں کون ہے آپ کا اللہ 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 حضور نے اپنی زبان سے فرمایا وہ میرا دیوانہ یہاں نہیں بلکہ قرن کی سرزمین پر رہتا ہے جس کا نام اویس قرنی ہے وہ حضرت اویس قرنی ان کے پاس اپنا جبہ اور امامہ بھیجا حضرت عمر اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا پہنچے دیا اور ایک بات یہ بھی رکھی کہ جا کر یہ تحفہ دینا اور ان سے کہنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کے لیے کہا امت کی بخشش کی دعا کے لیے کہا ہے کس سے بھیج رہے ہیں مولا کائنات جہاں سے ولایت کا دریا نکلتا ہے توجہ ہے عمر فاروق سے اللہ جا کر کے دیا کہا کہ دعا کے لیے کہا امت کی بخشش کی دعا کے لیے کہا اس سے ایک بات پتا چلی مصطفیٰ دعا کے لیے کہتے تو ابو بکر سے بھی کہہ سکتے تھے عمر سے بھی کہہ سکتے تھے عثمان سے بھی کہہ سکتے تھے مولا کائنات سے بھی کہہ سکتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی کہہ سکتے تھے حضرت سعد بن وقاص سے بھی کہہ سکتے تھے تمام تر لوگوں سے کہہ سکتے تھے لیکن کہا کسی سے نہیں کہا جاؤ ویسے قرنی سے کہنا کیوں اللہ اکبر فرمایا وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہوا کرتی ہیں دعائیں بھی قبول ہوا کرتی ہیں حضرت ویسے قرنی کو بھیج دیا پیش کر دیا اللہ کبیرہ حضرت ویسے قرنی ہیں اس جبے کو لے جا کر کے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نماز میں آپ گئے اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز میں گئے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں غیب سے آواز آتی ہے ویسے قرنی اللہ کبیرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو تیری دعا کرنے سے معاف کر دیا حضرت ویسے قرنی نے کہا کہ آدھی امت اور آدھی امت کا کیا آدھی امت کا کیا آواز آتی ہے کہ میرے محبوب کی نسل میں ایک شہزادہ ہوگا جس شہزادے کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہوگا جب اس کا سکہ چلے گا فرمایا جب وہ ولایت کے منزل پر فائز ہوگا فرمایا آدھی امت اس کے صدقے میں بخش اللہ ابھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا اونچ اونچوں کے سروں سے قدم نمنا تیرا حضرات محترم حضرت ویسے قرنی بڑے ہیں پہلے کے تابعی ہیں فرماتے ہیں نا کہ پہلے اچھا میرے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ غوث اعظم بعد کے حضرت ویسے قرنی پہلے کے حضرت ویسے قرنی تابعی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں سلطان الاولیاء ہیں مقام میں معاملہ دل میں کیسے ہو سکتا ہے اللہ اچھا اس کے بعد جب اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے خاندان میں شہزادہ پیدا ہوگا تو حضرت ویسے قرنی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے خاندان میں جو شہزادہ پیدا ہوگا وہ یہ اعلان کرے گا قدمی حاضہی علی رغبت کل ولی اللہ سارے ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے تو حضرت ویسے قرنی نے کہا تھا اگر سارے ولیوں کی گردن پر ان کا قدم ہے تو میں بھی اپنی گردنیں ان کے قدموں پر یہ جملہ جب ہوا تو بات سمجھنے کی ان کا مقام تابعی ہے اور حضرت غوث اعظم بات کے ہیں تو یہ بات کشمکش میں تھی کہ مجھے ایک بزرگ سے اس کا جواب بتاؤ کئی علماء نے اس کا جواب نہیں کوئی نہیں دے پایا ایک بزرگ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو وہ جس مقام جس طلبے کو اپنے سر پر رکھنے کی بات کرتے ہیں فرمایا کہ وہ کوئی اور ٹکڑا نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا ٹکڑا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا ٹکڑا ہے زندہ باد
دل میں میرے آقا آقا تیرا کیا بات ہے اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے کرم والا تیرا حضرات محترم ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں غوث پاک کے چاہنے والے ہیں آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جذباتی دیوانے عملی دیوانے نہیں ہم لوگ جذباتی دیوانے ہیں عملی دیوانے نہیں ہم لوگ تو دونوں دیوانے بنے دونوں دیوانی ہونے جذباتی بھی عملی اللہ اکبر میں آپ کو عرض کروں کچھ لوگوں نے کہا تھا اللہ نے ایک کتے کا ذکر قرآن میں کیا ہے توجہ ہے ایک کتے کا ذکر قرآن میں کیا ہے وہ کتا جو ولیوں کی صحبت کرتا تھا ولیوں کی صحبت میں رہتا تھا فرمایا کہ اللہ نے اسے جنتی ہونے کا وعدہ کیا جنت میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کسی نے سوال کیا تھا کہ جنت وہ کتا تو نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزہ رکھتا تھا اس کے باوجود بھی وہ جنتی ہوگا اللہ اکبر کبیرہ معلوم یہ ہوا اس کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ اس کی نسبت دیکھی جائے گی سبحان اللہ جب ایک کتے کو بغیر اعمال کے جنت دیا جا سکتا ہے جو ہے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اللہ اللہ ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں یہ نسبت ہماری اگر پکی اور سچی ہوگی تو انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے میں ہم بھی جنت میں ایک بات اور وہ بات کیا ہے جب کتا ولیوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ ولی جو تھے وہ لوگ پتھر اٹھا کر اسے مارنا چاہتا جگانا چاہتا بھاگ جا اللہ اکبر کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی کتے نے پوچھا مجھے کیوں مارتے ہو کہا کہ اس لیے مارتے ہیں کہ تمہاری فطرت میں بھونکنا تمہاری طبیعت میں بھونکنا ہے تم بھونکو گے تمہاری طبیعت میں تمہاری فطرت میں ہے اللہ اکبر کتے نے وعدہ کیا کہ اگر آپ کو میرے بھونکنے سے تکلیف ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی نہیں بھونکوں گا میں کبھی نہیں بھونکوں گا اللہ اکبر کبیرہ کہا مجھے آپ لے چلیں اللہ اکبر اس نے وعدہ کیا اور اولیاء کرام کے ساتھ ہو گیا اب کتے کی طبیعت میں بھونکنا ہے اس کی فطرت میں بھونکنا ہے لیکن اولیاء کی نسبت کو پانے کے لیے اس نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا اس نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا تو سنو بلا تمثیل غوث پاک سے اگر محبت کرتے ہو غوث پاک سے اگر نسبت رکھنا چاہتے ہو اپنی عادت میں جو گناہ شامل ہے اسے چھوڑنا پڑے گا اپنی عادت میں جو بے نمازی ہو نماز پڑھنا پڑے گا اپنی عادت میں جو گناہ ہے اسے چھوڑ تب جا کر کے تمہاری محبت قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی حضرات اللہ نے ایسے ہی وعدہ لیا ہے اللہ اکبر اگر سچی عقیدت ہوگی تو منبر رسول ہے اللہ کی عزت کی قسم تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی غوث پاک کا صدقہ اور ان کا دامن کافی ہوگا جنت میں جانے اللہ سے دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو غوث پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول وما علینا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آفراد اکبر درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی فرمائش سے دو تین اثار سماعت فرمائے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو
جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سانا ہنسی کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سانا ہنسی کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کی پر نور میناروں میں اس گنبد خضرا کی پر نور میناروں میں سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں مصطفیٰ جان رحمان سلام اسم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سحر یار رما تاجدار حرم سحر یار رما تاجدار حرم صفات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کی قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمات کی قدسی کہیں مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشريف الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا